کو بس کہ آپ یہاں آئے، تشریف لائے، میں آپ سب لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور بس صرف 1-2 منٹ 5 منٹ تک یہ بات کرنی ہے آپ سے کہ آپ اپنے ان بچوں پر، جو بچے آپ کے سامنے ہیں، جتنے بھی یہاں والدین بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کا یہ دل کہہ رہا تھا کہ ہمارا بچہ مائک پر آئے اور کچھ بولے، اور بعد میں یہ شکایتیں بھی رہتی ہیں کہ مولانا ہمارے بچے کو آپ نے کوئی حصہ نہیں دیا تھا، کوئی پروگرام اس نے نہیں کیا۔ میں صرف آپ حضرات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ہمیں یہ بتلا دیں کہ اپنے بچوں کو آپ حضرات کتنا ٹائم دیتے ہیں، ان بچوں کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں۔ صرف یہ بھی کہہ دیا جائے کہ 2 بھائی ہیں، 2 آپ کے بچے ہیں، ایک امین نگر پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور ایک مدرسہ دوریا میں آ رہا ہے۔ تو جو امین نگر پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے لیے ماں فجر سے پہلے اٹھتی ہے، کھانا بناتی ہے، اس کے کپڑے پریس لگاتی ہے اور اس کو پہنا کے تیار کر کے امین نگر بھیج دیتی ہے۔ اور وہی دوسرا بھائی، اسی کا بھائی ہے، اسی ماں نے جنا ہے، اسی باپ نے اس کی پرورش کی ہے، لیکن وہی بھائی جب اس مدرسے کو پڑھنے کے لیے آتا ہے تو نہ باپ پرواہ کرتی ہے، نہ باپ کو کوئی اس کا احترام ہوتا ہے۔ پکڑا دیا، چائے دے دی گلاس میں یا کٹوری میں پی لیا اور پارا دے دیا، جاؤ مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ۔ ارے مسلمانوں غور کرو، سمجھو، ان بچوں کے اندر حدیث کی اہمیت آئے گی، قرآن کی اہمیت آئے گی، یا اس ہندی پڑھنے والے کی اہمیت آئے گی۔ کسی نے نہیں کہا تم سے ہندی نہ پڑھاؤ، کس نے منع کیا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر قرآن اور حدیث تمہارے گھر میں نہیں ہے، تم کتنا بھی اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا لو، پیم بنا دو، مر جاؤ گے، چلے جاؤ گے۔ اگر کوئی قرآن پڑھے گا، ایک سورت پڑھنے والا ہوگا، تو یہ بچیاں ہوگی اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوگے۔ صرف پروگرام کرنے سے کچھ نہیں ہے، مولانا صاحب نے اعلان کر دیا، آپ نے چندہ دے دیا، آگے آپ ہمیں کتنا ٹائم دیتے ہیں ان بچوں سے؟ یہ بچے صرف آپ کے اس مدرسے کے اندر آتے ہیں، صرف 1 گھنٹہ ہمیں دیتے ہیں، 1.5 گھنٹہ دیتے ہیں، ان 1.5 گھنٹوں کے اندر ہم نے ان کو یہ بنایا ہے۔ اور اگر ہمیں آپ فل ٹائم دے دیجئے، میں بالکل اپنے دل کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن کے ساتھ، یہ پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا کریں گے۔ جو ڈی ایم بنتے ہیں، ایس ڈی ایم بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، کون ہوتا ہے؟ یہی بچیاں ہوتی ہیں، یہی بچے ہوتے ہیں۔ ایسے ایسے بچے ہیں اور ایسی بچیاں، ان کے ذہن کو ہم جانتے ہیں۔ اگر ان سے آپ کسی بھی میدان میں ان کو آپ اتار دیجئے، یہ مکمل طریقے سے کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ پیغام لے کر یہاں سے جائیں کہ اس پروگرام سے کہ ہم اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریں۔ ہمارے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ان کا ہم ہفتہ وار جائزہ لیں۔ مولانا صاحب، مولوی صاحب کچھ پڑھا رہے ہیں یا خالی جا رہے ہیں؟ اپنے بچوں کا جائزہ لیں، آ کر مدرسے میں ملاقات کریں کہ 1 ہفتہ ہوا ہے ہمارے بچے کا سبق نہیں پڑھا ہے۔ صرف آپ گھر سے کہہ دیتے ہیں کہ بچے کو پیچھے کر دیا ہے، بچے کا سبق آگے نہیں پڑھ رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، کبھی یہاں آ کر معلوم تو کرو تمہارے بچے کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ ظلم نہیں کیا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے اس پروگرام سے یہی پیغام لے کر آج جاؤ کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کریں گے۔ اگر آج تم نے ان کی تربیت نہیں کی، مسلمانوں یاد رکھنا تم ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ کل قیامت کے دن تمہارا دامن پکڑ لیں گے کہ ایک بچہ کالج میں پڑھنے والا تھا، ہمارے باپ نے 1000 کی اس کی ڈریس بنوائی تھی، 3000 کا اس کا کورس لے کر دیا تھا، اور ہم مدرسے میں پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو ہمارے لیے یونیفارم جو 550 روپے کی آ رہی تھی، وہ بھی انہوں نے نہیں بنا کر دیا تھا۔ تمہارا دامن پکڑیں گے، اللہ تعالیٰ تم قیامت کے دن کہے گا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، انہوں نے اپنے بچے کے ساتھ ظلم کیا۔ آج جتنی شکایتیں ملتی ہیں والدین کی طرف سے، صرف بچوں کی ملتی ہیں۔ ارے کہاں ہو تم؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دے دینا، اور جب 10 سال کا ہو جائے اگر نماز چھوڑ دے اس کی پٹائی کر دینا۔ آج جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تم اس کو موبائل دکھاتے ہو، اور جب 10 سال کا ہوتا ہے مکمل طریقے سے 10-15 ہزار روپے کا موبائل لے کر دے دیتے ہو۔ یہ ہے تمہاری تربیت۔ پیغام لے کر جاؤ یہاں سے کہ انشاءاللہ آج سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، اور جو بھی ان پر خرچ ہوگا یونیفارم کا، اگر آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا دیوریا والوں نے، میں تمہارے یہاں آیا ہوں، صرف پڑھانے کے لیے آیا ہوں، 24 گھنٹہ اپنا خرچ کر رہا ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ دیوریا گاؤں سے اچھا پیغام جائے
رہے, میرا وقت بیکار نہ ہو. آپ کے بچے آتے ہیں, ان کا مستقبل ہے, اگر ہم نے ان کے ساتھ لاپرواہی کی, اللہ تمہارا دامن بعد میں پکڑے گا, پہلے میرا بھی دامن پکڑا جائے گا کہ تم نے ان کے والدین کے سامنے کیوں بات نہیں رکھی تھی. انشاءاللہ اگر آپ نے ساتھ دیا, نظم کیا جائے گا, ان کی یونیفارم تیار کی جائے گی, ایک ID کارڈ ہوگا پہننے والا, اس کی جو قیمت ہوگی وہ بتائی جائے گی, اور اس کے بعد یہ مکمل طریقے سے دیوریا سے انشاءاللہ ایک پیغام جائے گا کہ ہاں دیوریا کے مدرسے کے اندر پڑھائی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج یہ پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے یوم جمہوریہ کی مناسبت سے, مسلمانوں یاد رکھنا ٹیپو سلطان 1799 کے اندر جب ان کا انتقال ہوا, انگریزوں سے لڑ رہے تھے, لوہا لے رہے تھے, یہی جنگ میں وہ شہید ہو گئے. انگریزوں کے اندر لہر چڑھ گئی کہ اب مسلمانوں میں کوئی ایسا لیڈر نہیں رہا ہے جو ہندوستان کو بچائے گا, اب ہم ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنا لیں گے, جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے. چنانچہ 1803 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے من کو پہچان لیا, اس من کے کالے اور گورے کو جان لیا, اس کے من کے اندر کیا ہے. 1803 کے اندر سب سے پہلے اگر کوئی جنگ آزادی کا اعلان کرنے والا ہے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے اور کہا اگر ہندوستان کو باقی رہنا چاہتے ہو, اپنے قرآن اور حدیث کو پڑھنا چاہتے ہو, اپنی نسل کو مسلمان دیکھنا چاہتے ہو, تو میدان کے اندر آؤ اور ٹیپو سلطان جیسے بن کر تیار ہو. انہوں نے فتویٰ دیا, ان کے شاگردوں نے پورے ہندوستان کے اندر انقلاب برپا کر دیا. وہی نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان آزاد ہے اور ہم آزادی کی لہر منا رہے ہیں. لیکن مسلمانوں وقت آ گیا ہے, وقت کم ہے, لیکن اگر نہیں بول رہا ہوں تو بھی دل کے اندر کڑھن رہتی ہے. آج مسلمانوں پر الزام لگایا جا رہا ہے کس چیز کا, کہ مسلمان اپنے وطن سے محبت نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سورہ نمسکار نہیں کرتا, وہ یوگا نہیں کرتا, وہ پوجا نہیں کرتا, وہ دھرتی کی پوجا نہیں کرتا. کہاں ہو تم؟ پوجا کرنا, سورہ نمسکار کرنا ہندوستان کا آئین ہے کیا؟ یوگا کرنا اس ملک کا مذہب ہے کیا؟ دھرتی کی پوجا اس ملک کی شان ہے؟ نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ تمہارا مذہب ہے, اس کو اپنے پاس رکھو. ہندوستان کا کوئی مذہب نہیں ہے, یہ جمہوری ملک ہے اور اس کے نزدیک سارے مذاہب یکساں اور برابر ہیں. بالکل مکمل طریقے سے ہر ہندوستانی اپنے اپنے مذاہب پر عمل کر سکتا ہے. اور اگر بات رہی کہ ہندوستان اپنے مسلمان اپنے وطن سے محبت نہیں کرتا ہے, تو اگر محبت نہ کرتا تو سب سے پہلے بیدار ہونے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف جاری نہ ہوتا. اگر مسلمان اپنے وطن سے محبت نہ کرتا, سراج الدولہ نوجوان پیدا نہ ہوتا. اگر مسلمان اپنے وطن سے محبت نہ کرتا, حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود نہ ہوتا. اگر مسلمان اپنے وطن سے پیار نہ کرتا, 1857 کی جنگ آزادی میں 51,000 علماء کرام کو شہید نہ کیا جاتا. اگر مسلمان اپنے وطن سے پیار نہ کرتا, شاملی کے میدان میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کنپٹی پر گولی نہ لگتی. اگر مسلمان اپنے وطن سے محبت نہ کرتا, حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر شوٹ کا وارنٹ جاری نہ ہوتا. اگر مسلمان اپنے وطن سے پیار نہ کرتا تو بے شمار علماء کرام کا خون دریا کی شکل میں پانی کی طرح نہ بہتا. اگر مسلمان اپنے وطن سے پیار نہ کرتا تو مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ وطن کی محبت میں شعر نہ کہتا, کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوئے یار میں. مسلمانوں ساری دنیا کے اندر اعلان کر دو کہ مسلمان نہ دہشت گرد ہوتا ہے, نہ مسلمانوں کے مذہب میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے. اسلام امن کا سبق پڑھاتا ہے, محبت کا سبق پڑھاتا ہے. مسلمانوں بند کر دو ساری نفرتوں کو. آج جس طرح انگریز کی آمد سے پہلے ہندو مسلم بھائی بھائی کی طرح مل کر رہتے تھے, اسی طرح آج مل کر رہنے کی ضرورت ہے. قومی یکجہتی پیش کرنے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. اور کسی نے کہا تھا ہمیں سے ہم وطن بیدار کیوں ہیں, ہم نہیں سمجھے. ہمیں سے
ہم وطن بیدار کیوں ہیں ہم نہیں سمجھے، ہم ان کی راہ میں دیوار کیوں ہیں ہم نہیں سمجھے، اگر راجیو اندرا گاندھی کے قاتل ہیں وہ تو پھر ہم دیش کے غدار کیوں ہیں ہم نہیں سمجھے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔